سب سے بڑا روحانی سلسلہ، سب سے مبارک، ویسے تو سارے سلسلے مبارک ہیں مگر سب سے مبارک سلسلہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، ان کو کوئی پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ نقشبندیہ سلسلے کے کیا فضائل ہیں۔ تو نقشبندیہ سلسلہ کی جتنی روحانیت اور سارے نقشبندیہ بزرگوں کا فیض حضرت ابو بکر صدیق کے سینہ مبارک سے ہو کر آگے پوری امت کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت ابو روحانیت کی دنیا میں بے شمار، بہجت الاسرار کے اندر امام ابو الحسن شتنوفی شافعی لکھتے ہیں، انہوں نے لکھی ہیں دو بزرگ ایسے ہیں، ایک شیخ علی بن وہب سنجاری اور ایک بزرگ شیخ ابو بکر بن حوار بطائخی، جن کے قدموں کے اندر وہ لکھتے ہیں امام ابو الحسن شتنوفی شافعی کہ جنگل کے شیر آ کر ان کے قدموں میں لوٹتے تھے اور سلام کرتے تھے اور ان کے قدموں کو چومتے تھے۔ یہ وہ بزرگ ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ ایسے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کو خواب کے اندر حضرت ابو بکر صدیق ملی اور آپ نے ایک بزرگ کے سر کے اوپر پگڑی باندھی اور دوسرے بزرگ کے اوپر ایک چادر اڑا دی۔ یعنی یہ دونوں بزرگ وہ ہیں جن کو خلافت حضرت ابو بکر صدیق نے عطا فرمائی۔ ذکر ان دونوں بزرگوں کا کیونکہ یہ غالباً حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم اثر ہیں، تو وہ امام ابو الحسن شتنوفی شافعی لکھتے ہیں کہ یہ ان دونوں بزرگوں کو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت عطا فرمائی۔ ایک بزرگ کے خواب میں آئے اور ان کے سر پر پگڑی پہنائی اور دوسرے بزرگ کے خواب میں آئے ان کے اوپر اپنی چادر اڑائی۔ امام ابو الحسن شتنوفی شافعی لکھتے ہیں کہ دونوں بزرگ جب صبح اٹھے تو جو پگڑی حضرت ابو بکر صدیق نے پہنائی تھی اور جو چادر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے اوپر ڈالی تھی، صبح وہ دونوں ان کے اوپر موجود تھی، صبح وہ دونوں ان کے اوپر موجود تھی۔ ایک ویسے تو ایک اور بزرگ بھی ہوئے جن کا ہم اکثر دوست درود مفتاح الجنہ پڑھتے ہیں، حضرت محدث ابو بکری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے وقت کے کتب اور محدث تھے، بہت بڑے بزرگ میں۔ ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق نے پگڑی باندھی تھی، ان کے بھی سر کے اوپر پگڑی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ درود مفتاح الجنہ پڑھے، درود مفتاح الجنہ، جو بندہ یہ درود شریف پڑھے، آپ فرماتے تھے کہ وہ 100%، وہ جنت، وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں ہی جائے گا، جنت میں جائے گا۔ بہت بڑے اپنے وقت کے محدث اور کتب ہوئے یہ بزرگ جن سے۔ تو جو بندہ درود مفتاح الجنہ پڑھے، اب بے شمار درود ہیں، درود خضری پڑھ لیں، درود لکھی پڑھ لیں، درود تاج پڑھ لیں، درود ہزارہ پڑھ لیں، درود تنجینہ پڑھ لیں، ہر درود کے اپنے اپنے فضائل ہیں، مگر یہ ان بزرگوں نے لکھا اور پھر آگے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان بزرگوں کے احوال لکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود مفتاح الجنہ ایک دفعہ بھی پڑھ لے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ درود مفتاح الجنہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق الہادی الى صراطک المستقیم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ حق مقدارہ العظیم۔ یہ درود مفتاح الجنہ ہے۔ انہوں نے فرمایا جو بندہ یہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر وہ بندہ قیامت والے دن اس کا دوزخ کے دروازے کی طرف منہ کر دیا جائے نا تو وہاں میرا گریبان پکڑ لے اللہ کی بارگاہ میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود مفتاح الجنہ پڑھنے والا وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید غائب ہو گیا، اکثر لوگ غائب ہو جاتے ہیں نا، گم ہو جاتے ہیں، تو ان کے گھر والے آئے، انہوں نے آگے پوچھا حضرت آپ کا ایک مرید غائب ہو گیا، گم ہو گیا، آس پاس کے علاقوں میں جنگ تھی، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ وہاں پر مارا نہ گیا ہو کہیں۔ تو شیخ محدث جو ابو البکری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نہ فوراً آپ نے مراقبہ فرمایا، مراقبہ فرمانے کے بعد
آپ فرمانے لگے کہ وہ زندہ ہے، وہ واپس آ جائے گا، تم لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مارا گیا۔ ان کا حضور وہ کیسے؟ تو محدث ابو البکری فرمانے لگے وہ ایسے کہ میں نے ساری جنتیں دیکھیں، ساری جنتیں دیکھیں، وہ کسی میں بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ ابھی زندہ ہے، وہ آ جائے گا۔ اب انہی مریدوں کے اندر کوئی آداب محبت یا آداب طریقت نہیں جانتا تھا، وہ کہنے لگا حضور، ایک بندہ بیچ میں سے بولا، حضور آپ نے جنتیں دیکھی ہیں، آپ دوزخ بھی دیکھ لیتے، کہیں وہاں پر ہی نہ ہو۔ آپ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے خدا کی قسم میرا مرید، جیسے ہر سلسلے کے بزرگوں کے مریدوں کے اندر، جیسے ہمارے نقشبندیہ سلسلے کے اکثر جو بزرگ، ہمارے بابا جی صاحب آپ درود خضری فرمایا کرتے تھے، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری، کرما والا شریف، کیالیاں والے اور درود خضری فرماتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ حضور داتا صاحب درود تنجینا کے بڑے زبردست وہ ان کا تعلق تھا، درود کہ جنہوں نے ادھر سے فیض لینا ہو تو پھر درود تنجینا زیادہ جن سے۔ تو ہر سلسلے کے اندر اپنے اپنے درود شریف کے طریقے ہیں اور اپنے اپنے درود شریف ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میرے مرید جو ہیں وہ درود مفتاح الجنہ پڑھنے والے ہیں، اور میرا مرید جو درود مفتاح الجنہ پڑھنے والے وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 2-3 دن کے بعد ان کا مرید واپس آ گیا جن سے۔ تو یہ اچھا، یہ بھی جن سے بزرگ ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے سر اقدس کے اوپر جن سی ہے وہ پگڑی باندھی تھی ان بزرگوں کے۔ تو